منصور صاحب ایڈا شور پانے دی کی لوڑ ہے جب ساری دنیا نو پتہ ہے کہ جناب یہاں سے افغانستان سے یہ ٹیپ کر کے ان چیزوں کو یہاں پہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو ٹیپ کر کے اور پاکستان میں انریسٹ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا. سو پھر شور کس گل دا پا رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس کو تو بائے کوئی نہیں کرے گا اس شور کو. دیکھیے پاکستان، افغانستان اور انڈیا کی جو ڈائنامکس ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب بھی پاکستان اور افغانستان جو کہ بہت جغرافیکلی کلوز ہیں، ہسٹوریکلی کلوز ہیں، کلچرلی کلوز ہیں، 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، تو جب بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان حکومتوں کے درمیان یا اسٹیٹس کے درمیان کوئی گیپس آتے ہیں، ڈفرینسز پیدا ہوتے ہیں، تو ہندوستان اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. 2001 سے لے کر 2021 تک جب یو ایس اور نیٹو کی فوجیں وہاں موجود تھیں اور وہاں پہ یو ایس نیٹو سپانسرڈ گورنمنٹس تھیں، تو اس دوران میں بھی انڈیا نے پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے درمیان جو اختلافات تھے ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیش بہا انویسٹمنٹس کی. انٹیلیجنس کے سیکٹر میں ٹی ٹی پی کو فنڈز پرووائڈ کرنے میں، ٹی ٹی پی کو نیٹ ورکنگ پرووائڈ کرنے میں، یا ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بلوچ آزادی پسند یا بلوچ سیپریٹسٹ موومنٹس تھی پاکستان میں، ان کو پناہ دینے میں، اس افغانستان کے اندر ان کو سیف ہیمز دینے میں، ان کو شیلٹر دینے میں. اور چونکہ اس وقت وہاں پہ بالکل ہی جو حکومتیں بھی تھی وہ پاکستان مخالف تھی اس زمانے میں بھی، تو وہ بہت زیادہ اس فنڈنگ نے بہت زیادہ پاکستان کے اندر ٹیررزم دیکھا ہم نے 2007-8 کے بعد سے طالبان کے ٹیک اوور تک. اور پھر طالبان کے ٹیک اوور کے بعد بھی جب پاکستان اور افغان طالبان کی حکومتوں کے درمیان اختلافات شدید ہوئے، اور اس کی وجہ بھی یہی جو ٹیررزم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، چاہے وہ ٹی ٹی پی کی جانب سے ہو یا بی ایل اے کی جانب سے ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ایک سپوائلر کا رول پلے کرتے ہوئے ایک سپینر ڈالتا ہے بیچ میں، تاکہ افغانستان کو ایک طرح سے ترغیب دینے کی کوشش کرتا ہے افغانستان کی حکومتوں کو. اب جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو گزشتہ 1-1.5 سال سے جو کائنیٹک جو ایک ملٹری سٹرائکس اور یہ جو کنفرنٹیشن کا سلسلہ ہوا ہے، اس میں پاکستان نے بڑا ٹف میسج افغانستان کو دے دیا ہے آلریڈی افغان طالبان کو. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کو اس وقت چونکہ آلریڈی ایک ملٹری کنفرنٹیشن کے فیز سے گزر چکے ہیں، ان کو جس طرح انڈیا اس ریلیشن شپ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. دوسری طرف ایک اور نیبر ہے ہمارا چائنا، جو کہ اس ریلیشن شپ میں ایک کنسٹرکٹیو فیکٹر ہے، جو کہ اس ریلیشن شپ کو ریجنل کنیکٹیوٹی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اکنامک انٹیگریشن کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے اختلافات کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو میرا خیال ہے ایز اے کاؤنٹر ٹو انڈین موو، کیونکہ انڈیا کی موو بڑی کلیئر ہے، بڑی واضح ہے، ہمیں میرا خیال ہے ایک تو افغانستان کے ساتھ اب بائی لیٹرل انگیجمنٹ پہ آنا چاہیے، اور افغانستان کو بھی میرا خیال میسج جا چکا ہے. اب اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم ایک نیٹ فریم ورک بنا سکتے ہیں کس طرح ان ٹیررسٹ گروپس کو کنٹرول کرنا ہے. کیونکہ افغانستان کو یہ میسج اب افغان طالبان کی حکومت کو، ان کی لیڈرشپ کو، ان کے رجیم کو یہ میسج جا چکا ہے کہ پاکستان اب اس قسم کے ٹیررزم کو برداشت نہیں کر رہا. تو انہیں اگر ہم بائی لیٹرل فریم ورک میں بیٹھ کے کچھ اقدامات کریں، اسی طرح بارڈر کو کھولنے کے کچھ اقدامات کریں، تاکہ پبلک کی طرف سے جو نیگیٹو سینٹیمنٹس ہیں وہ کم ہو دونوں ملکوں میں، اور پھر ریفیوجیز کے واپس جانے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اب ریفیوجیز کے واپس جانے کا دور ہے. جو بھی یہاں انڈاکومنٹڈ افغانز ہیں وہ ان کے بھی ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے واپس جانے کا معاملہ ہے، کی ضرورت ہے، اور اس کو بھی ہمیں میرا خیال ہے افغانستان کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کوئی فریم ورک بنا کے کرنا چاہیے. اور چائنا جو ہے، جیسا آپ نے بتایا نا، انڈیا سپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے ہمیشہ سے، اور خاص طور پر آج کل بھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا انڈیا کی سٹیٹمنٹس تیلی لگانے کے برابر تھیں، آگ بھڑکانے کے برابر تھیں. ہمیں جو چائنا کا جو فورم ہے، جو چائنا کی جو میڈیشن میں یا فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کردار ہے، جو اورمچی میں ٹاکس بھی ہوئی تھی، میرا خیال ہے اس پروسیس کو بھی بڑھانا چاہیے آگے. اور پاکستان افغانستان کی جو ڈائریکٹ انگیجمنٹ ہے، میرا خیال وقت آ گیا کہ ہمیں شروع کرنی چاہیے. میں چونکہ افغانستان میں کافی رہ چکا ہوں، میرا خیال ہے کہ اس موقع پہ افغانستان انڈر پریشر ہے، اور افغانستان پاکستان کے معاملات کو، پاکستان میں جو ٹیررزم کے مسائل ہیں، ٹیررزم کے چیلنجز ہیں، جو کراس بارڈر ٹیررزم آ رہا ہے، اس کو
حل کرنے میں کافی حد تک مددگار ثابت ہوگا، کیونکہ گزشتہ ایک سال میں جو ہماری طرف سے میسج گیا ہے کہ پاکستان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیا جائے، وہ میرے خیال جا چکا ہے میسج. تو میرا خیال اب موقع ہے ڈپلومسی کو چانس دینے کا. ویسے بھی کائنیٹکس جو ہیں یا ملٹری ایکشن جو ہے وہ اس کے بعد ڈپلومسی ہی اور ڈائلاگ ہی آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اس سے انڈیا آئسولیٹ ہو جائے گا، کیونکہ انڈیا آلریڈی یو ایس، ایران اور مشرق وسطیٰ کے معاملے میں بھی آئسولیٹڈ ہے. اور اگر ہم افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ اپنے روابط کو اکنامک انٹیگریشن کی طرف لے جاتے ہیں تو انڈیا کو ہم آرام سے اس وقت آئسولیٹ کر سکتے ہیں اس فرنٹ پہ. یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے. اچھا منصور، نہیں آپ کی تجزیے کی بڑی اہمیت ہے، بیکاز یو ہیڈ بین سرونگ ان افغانستان اور انڈیا کے اندر بھی، تو آپ ان کی پلس جانتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، اور واٹ از دا رائٹ ٹائم فار ڈپلومیسی اس کو بھی آپ بڑے احسن طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ یو بن بھی ڈپلومیٹ اوور دیئر. اچھا، یہ اورمچی میں جو ٹاکس ہوئی تھی چائنا میں، اور ان ٹاکس میں کافی چیزیں سامنے آئی تھی، مطلب کہ ہم نے بھی اپنا پیس آف مائنڈ ان کو دیا تھا، پاکستان نے بھی اپنا پیس آف مائنڈ افغانیز کو دیا تھا، ان ڈیلیگیٹس کو دیا تھا. ایک مرتبہ پھر ٹھیک ہے، چائنا از پلئنگ اے ویری پازیٹیو رول وین اٹ کمز ٹو لائک نارملائزنگ ریلیشنز بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان. سو ایک مرتبہ پھر کوئی ایسے ٹاکس چائنا کی مدد سے ہو سکتے ہیں، میڈیٹ کر سکتا ہے ان دا ڈیز ٹو کم؟ از اٹ پاسبل؟ یا آپ جس چیز پہ اسٹریس کر رہے ہیں کہ وی شوڈ بی ڈائریکٹلی ٹاکنگ ٹو افغانز، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ چائنا کے تھرو اگر ہم جائیں، کیونکہ چائنا کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے افغانستان کے اندر، سو اف وی گو تھرو چائنا اور ان کے تھرو میڈیٹ کروائی جائیں ساری چیزوں کو، تو ایک ایک تھوڑا سا ایک کمپلشن بن جائے گی افغانیوں کے لیے بھی کہ جناب وہاں سے پل کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ چائنیز افغانستان سے. اور اگر ان کے ساتھ کی ہوئی کمٹمنٹ یا ہمارے ساتھ کی ہوئی کمٹمنٹ وہ پوری نہیں کرتے افغانس، تو پھر دے ول بی فیسنگ دا ہیٹ. یہ آپ کا بالکل کی بات درست ہے کہ اگر ہم چائنا کے رول کو ایز اے گارنٹر یا ایز اے فیسیلیٹیٹر لیں، جو کہ اس بات کا ضامن ہو کہ جو انڈرسٹینڈنگز ہوں، اگر اورمچی کا دوسرا راؤنڈ ہوتا ہے تو اس میں جو انڈرسٹینڈنگز ہوں اس میں دونوں ملک جو ہیں پاکستان اور افغانستان اپنی کمٹمنٹس کو پورا کریں. اور افغانستان کی طرف سے جو ہمیں کمٹمنٹ چاہیے، جو ہماری حکومت بڑے واضح طور پہ کہہ چکی ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم بند ہونا چاہیے، خواہ وہ ٹی ٹی پی کی طرف سے آ رہا ہو یا بی ایل اے کی طرف سے. اب جو پچھلا راؤنڈ جو تھا اورمچی کا وہ یوزفل تھا، لیکن وہ لو لیول یا مڈل لیول ٹاکس تھی، جس میں مڈل لیول آفیشلز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور گراؤنڈ بنانے کی کوشش کی تھی. اور میری اطلاعات کے مطابق جو میں نے بات چیت لوگوں سے کی، اس میں کافی معاملات، کافی پیچیدگیاں بھی تھیں، لیکن کافی معاملات پہ پھر دونوں سائڈیں قریب بھی آئیں، کنورج ہوئی ایک دوسرے کے کہ کس طرح آگے بڑھنے کا راستہ نکالا جائے. لیکن وہ چونکہ فائنلی کسی بھی قسم کے پروسیس پہ آ کے منتج نہیں ہوا، اور وہ ابھی تک اب ایک میرا خیال ہے سیکنڈ پروسیس کی ضرورت ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ اس کے لیول کو تھوڑا سا بڑھانے کی ضرورت ہے. پاکستان، افغانستان، چائنا ٹرائلیٹرل جو ہے، اگر وہ پہلے سینئر آفیشلز یا مڈل لیول آفیشلز پہ تھا، تو اب ہم ان سے ایک ہائر لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں، جہاں پہ سینئر آفیشلز جو ہیں اور رسپانسبل آفیشلز جو ہیں وہ بیٹھیں اور جہاں جہاں ڈفرینسز رہ گئے ہیں ان کو ایڈریس کریں. پاکستان اور چائنا میں بہت ایک کانفیڈنس کی ریلیشن شپ ہے، اور چائنا اور افغانستان میں بھی ایک اچھی ریلیشن شپ اس لیے کہ چائنا بہت سپورٹ کر رہا ہے افغانستان کو، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا. چائنا کے اوپر کافی ڈپینڈنس ہے افغانستان کی. لیکن پھر جب اگر ہم ایک ٹرائلیٹرل پروسیس کو اچھی طرح کر لیتے ہیں، میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ پہلے چائنا کے اس رول کو آگے لانے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کیونکہ دوسری طرف انڈیا ہے جو کہ اسپوائلر کا رول پلے کر رہا ہے. تو انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چائنا کو لانا شاید ہمارے لیے سود مند ہو جائے گا. لیکن بعد میں پاکستان، اور جب اس فیسیلیٹیشن کے نتیجے میں جو بھی پروسیس آئے گا وہ بائیلیٹرل ہی ہوگا، کیونکہ پاکستان اور افغانستان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں. ہمیں ایکچولی تو چائنا یا ترکی یا سعودیہ یا کسی بھی چینل کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے افغانستان کو دنیا کے ساتھ معاملات کرواتا رہا ہے. جب یو ایس اور نیٹو کی فوجیں نکلی اور دوحہ پیس پروسیس ہوا، وہ بھی سارا پاکستان کی فیسیلیٹیشن سے ہوا. تو پاکستان کے اور افغانستان ایک دوسرے کو سمجھتے بھی بہت ہیں، اور پاکستان اور افغانستان کے ایک دوسرے کے اندر سٹیکس بھی بہت ہیں. پاپولیشن کے سٹیکس ہیں، جو بارڈر پہ لوگ رہ رہے ہیں ایک اسی ایریا میں،
آنا جانا ہے ان کا, اور اکنامک سٹیکس ہیں, فیوچر ریجنل کنیکٹیوٹی کے سٹیکس ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بائی لیٹرل لیول پہ جب ہم آئیں ڈائیلاگ کی طرف تو تھوڑا سا پولیٹیکل لیول پہ بھی اس ڈائیلاگ کو لے کے جائیں. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ فورن منسٹرز کی ایک دفعہ یا اسلام آباد میں میٹنگ ہو یا کابل میں میٹنگ ہو, تاکہ ایک معاملات کو بگاڑ سے سدھار کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے. اس کے لیے اب اس وقت میرے خیال میں گراؤنڈز موجود ہیں. وہ وجہ یہی ہے کہ پاکستان اپنا واضح میسج افغانستان کو ڈیلیور کر چکا ہے, کہ پاکستان نے یہ لائنز کلیئر کر دی ہیں کہ ٹیررزم کین ناٹ بی اے بیسس فار انٹریکشن. تو ٹیررزم جو ہے اس کو ختم ہونا ہوگا, اور انٹریکشن جو ہے وہ بائی لیٹرل چینلز میں اور ملٹی لیٹرل جو یا ریجنل چینلز پہ وہ اکنامک انٹیگریشن کی طرف آئے گا. بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, ٹاپی ہے, کاسا 1000 ہے, ازبکستان افغانستان پاکستان کا ریلوے پروجیکٹ ہیں, جو کہ منتظر ہیں کہ وہ ایک بہت اچھے پراسپرس دور میں اس ریجن کو, پاکستان کو, افغانستان کو, سینٹرل ایشیا کو لے کے جا سکتے ہیں. اور اگر ایران کی طرف بھی ایک امپروومنٹ آ رہی ہے ریلیشنز میں انشاءاللہ اگلے چند سالوں میں, تو یہ ایک چینجنگ پوائنٹ یا گیم چینجر جسے ہم کہتے ہیں وہ ثابت ہو سکتا ہے. تو میرے تو خیال میں دونوں ٹریکس کو یوز کرنا چاہیے. چائنا کا ٹرائلیٹرل ٹریکس کراچی ہو یا بیجنگ میں ہو یا جس جگہ بھی تینوں ممالک ایگری کریں, اور دوسرا جو پاکستان افغانستان کا ٹریکس. اور پھر پاکستان کے آپ رانا صاحب آج کل پاکستان کے سینٹرل ایشیا سے گزشتہ چند سالوں میں اور ایون رشیا سے بہت تعلقات امپروو ہوئے ہیں, اسٹرینتھن ہوئے ہیں. تو اس طرف سے بھی پاکستان کو سپورٹ ہے کہ کسی قسم کے ٹیررزم کو کوئی بھی ریجن کا ملک برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان اس معاملے کا حل تلاش کرے اور آگے اسموتھ اکنامک انٹریکشن کرے. دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا ایمبیسڈر صاحب آپ سے. دیکھیں, آپ نے ٹرائلیٹرل ٹاکس کی بات کی, چائنا, پاکستان اور افغانستان, اور ٹھیک ہے, بالکل ہونا چاہیے. اور آپ نے ایک اور بھی یہاں پہ ڈائمنشن پیش کی, ایک اور اینگل سے بھی آپ نے بات کی کہ ہم لوگ جو ہیں, پاکستان جو ہے بڑے اچھے طریقے سے افغانستان کو یا افغانیوں کو جانتے ہیں, تو ہم خود بھی ڈائریکٹ ٹاکس کریں ان کے ساتھ. اچھا, گزارش یہ ہے, آپ نے دوحہ ایگریمنٹ کی بات کی. دوحہ ایگریمنٹ میں کئی چیزیں ایسی تھیں جو کہ کمٹمنٹس کی گئی تھی افغانستان کی طرف سے, افغان گورنمنٹ کی طرف سے اور انٹرم گورنمنٹ کی طرف سے. اب کی جو ہے وہ بڑی کمٹمنٹس ہوئی تھی وہاں پہ. جو کمٹمنٹس ہوئی تھی وہ کئی کمٹمنٹس جو پوری نہیں ہوئی. فار ایگزامپل, ایک کمٹمنٹ یہ تھی کہ ان کی افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. سو وہ دوحہ ایگریمنٹ کی کمٹمنٹ جو ہے وہ تو پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, سو اب میں یہ گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسٹیڈ کہ ہم ڈائریکٹ ٹاکس کریں, اور آپ نے پولیٹیکل اینگل بھی دیا کہ پولیٹیشنز بھی وہاں پہ جا کے ان سے ٹاکس کریں. میں اس پہ آرگو نہیں کہہ رہا, میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن ٹرائلیٹرل میں تھوڑا سا یہ نہیں بہتر ہو جائے گا کہ ایٹ لیسٹ دے ول اسٹک ٹو دیئر کمٹمنٹس. افغانیز جو ہیں اپنی کمٹمنٹ کو اسٹک کریں گے, اور اسٹک اگر نہیں کریں گے اپنی کمٹمنٹ پہ جو ہماری ٹاکس ہوں گی, تو پھر دین ان کے اس کے کانسیکوینسز بھی ہوں گے. جی بالکل, میرا خیال ہے کمٹمنٹ کو اسٹک کرنا تو ایک بنیادی شرط ہوگی. آپ نے دوحہ پروسیس کا ذکر کیا. دوحہ پروسیس 2018 سے 2020 کے درمیان نیگوشیٹ ہوا تھا, اور 2020 کے 29 فروری کو سائن ہو گیا تھا. اس کا کانٹیکسٹ جو ہے نا سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اس وقت یو ایس اور نیٹو کی فوجیں موجود تھیں وہاں پہ, غیر ملکی فوجیں افغانستان میں موجود تھیں, عرصے سے موجود تھیں. ان کو ایک نکلنے کا رستہ اور ایگریمنٹ چاہیے تھا. جس طرح جب سوویت یونین کی فوجیں نکلی تھی تو جنیوا اکارڈز ہوئے تھے, اس دفعہ دوحہ پروسیس کے ذریعے وہ رستہ فراہم کیا گیا تھا. اس میں کچھ کمٹمنٹس ہوئی تھی. ایک کمٹمنٹ یہ تھی کہ یو ایس اور نیٹو کی فوجوں کو نکلنے کا رستہ دیا جائے گا پیسفل طریقے سے, جو کہ دیا گیا, اور جو ڈیٹ طے ہوئی تھی اس میں تھوڑا سا ڈیلے آیا, لیکن 31 اگست 2021 تک تمام فوجیں یو ایس اور نیٹو کنٹریز کی نکل گئی. میں وہاں پہ اس وقت بطور سفیر موجود تھا. اس کے بعد لیکن اس کے ساتھ ہی 2 کمٹمنٹس اور تھیں کہ ایک افغانستان کے اندر پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوگی, یعنی ایکسکلوسیو طالبان رجیم کی بجائے بات یہ تھی کہ ایک اس قسم کا پولیٹیکل سسٹم ہوگا جس میں تمام فریق جو افغانستان کے تمام ایتھنک اور پولیٹیکل گروپس ہیں ان کی بھی کسی نہ کسی طرح سے پارٹیسپیشن ہوگی, ان کے بھی ہیومن رائٹس کی کنسیڈریشن ہوگی. اور تیسرا ایشو جو آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کا بتایا کہ ٹیررزم افغانستان کے نے یہ گارنٹی دی تھی افغان طالبان نے بھی کہ افغان سوئل استعمال نہیں ہوگی ٹیررزم کے لیے. تو یہ کمٹمنٹس جو ہیں پوری ہونی ہیں. اب دوحہ پروسیس پیچھے رہ گیا ہے,
اب ہم ایک نئی سچویشن میں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب جو آپ بات لیکن کر وہ رہے ہیں ٹریک ریکارڈ جو ہے منصور صاحب اس کو بھی تو ذہن میں رکھنا ہے نا. جو ہاں ہاں ٹریک بالکل. ریکارڈ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے نا سر. جی تو کہ میرا خیال دوہا ہے کہ اب ایگریمنٹ جو میں کئی چیزیں پوری نہیں کی گئی. ٹھیک ہے انہیں جی ایگزٹ چاہیے تھا امریکن فورسز کو, بٹ دین اگین وہ کئی چیزیں پوری نہیں کی پوری گئی. نہیں ہوئی کمٹمنٹس. تو اب جو ہے جو نیگوسیشنز ہوں پاکستان, افغانستان اور چائنا کے تھرو ٹرائلیٹرل پروسیس میں, اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ جو کمٹمنٹس پوری نہیں ہوئی تھی, مثلا ٹرائلیٹرل یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملے میں, کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں کوآپریٹ کیا جائے گا پاکستان, افغانستان, چائنا کاؤنٹر ٹیررزم فریم ورک اور ریجنل ٹیررزم فریم ورک میں آئیں یہ کنٹریز, اور افغانستان کی سوئل سے کسی قسم کا کراس بارڈر ٹیررزم نہ ہو, نہیں ہو. پاکستان کی سوئل سے بھی نہ ہو. تو میرا خیال ہے یہ ایگریمنٹ بہت ضروری ہو جائے گا. جہاں تک وہ افغانستان کے اندر پولیٹیکل سیٹلمنٹ کا معاملہ ہے, اب چونکہ وہ افغانستان کا ایک انٹرنل ایشو ہے, اگر پاکستان اسے بہت زیادہ اٹھائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے معاملات میں انٹروین کر رہا ہے. لیکن وہ بھی ایک بہت ضروری نقطہ ہے کہ افغانستان کے اندر ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم بھی افغانستان کے عوام چاہتے ہیں جہاں پہ تمام جو جسے انکلوسیو پولیٹیکل سسٹم کہتے ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل گروپس اور ایتھنک گروپس کی شمولیت ہو. لیکن وہ افغانستان اپنا اندرونی معاملات خود دیکھ سکتا ہے. ہمیں جو گارنٹی چاہیے, جو تحفظ چاہیے, وہ کراس بارڈر ٹیررزم کا خاتمہ چاہیے, اور وہ میرا خیال ہے پاکستان نے یہ میسج بہت واضح طور پہ کنوے کیا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ٹرائی لیٹرل اور بائی لیٹرل جو انگیجمنٹ جو ہے اس کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ورنہ بات. پھر انڈیا کو ایک موقع ملتا رہے گا پاکستان کے خلاف افغان سوئل کو یوز کرنے. ویری کوئکلی منصور صاحب ایک چیز بتائیے گا, دیکھیں رشیا اور افغانستان اس کے درمیان ایک ابھی پیکٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, جی واٹ از دس پیکٹ آل اباؤٹ, اور اس پہ ہم پہ کتنا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ نہیں دیکھیں, رشیا جو ہے وہ رشیا کی ایک ریلیشن شپ بھی افغانستان کے ساتھ, اس میں بھی ایک ہسٹوریکل برڈن ہے. جب سوویت دور پہ جب سوویت فوجیں موجود تھی تو تمام افغان گروپس نے سوویت فوجوں کے خلاف جہاد کیا تھا, اور وہاں سے رشین یا سوویت فوجوں کو نکلنے پہ مجبور کیا تھا. اس کے بعد سے افغانستان اور رشیا کے درمیان تعلقات میں ذرا تھوڑا سا کھچاؤ رہا ہر سٹیج پہ, کیونکہ اس ہسٹوریکل برڈن کی وجہ سے. لیکن اب جو افغانستان میں ایک سچویشن ہے جہاں پہ ویکیوم ہے اور جہاں پہ ٹیررسٹ گروپس بھی موجود ہیں, اور رشیا بہت کنسرنڈ ہے کہ افغانستان ڈی اسٹیبلائز اس حد تک نہ ہو کہ اس میں ٹیررسٹ گروپس کی آماجگاہ بن جائے, جس طرح 9/11 کے وقت تھا یا اس سے پہلے تھا, یا اس میں ڈرگز کا اتنا زیادہ چیلنج نہ گرو کر جائے, جو چونکہ سب سے زیادہ سیریسلی افیکٹ ہوتا ہے رشیا. تو رشیا نے ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی ہے, اور رشیا ایکچولی از دا اونلی کنٹری جو افغانستان کو اب ریکگنائز بھی کر چکا ہے. رشیا میرا خیال ہے اپنے اسٹریٹجک معاملات افغانستان کے ساتھ فیوچر کے لحاظ سے استوار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں کوئی اس قسم کا ڈیفنس پیکٹ یا ڈیفنس ایگریمنٹ نہیں ہے جو کسی کے لیے بھی تشویش کا باعث ہو, میرا جہاں تک خیال ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس منصور صاحب.